بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حالیہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، اس کو لے کر جو ہے بہت کچھ باتیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ علاقے سے نکل کے مسئلہ ورلڈ وائز ہو گیا ہے، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ طارق مسعود صاحب سے کیا غلطی ہو گئی ہے، اور ان پہ کچھ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے، ان کے مسئلے کے تعلق سے کچھ بات کرنے سے پہلے ان کے ہم ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے، اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں، یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔ آپ نے دیکھا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو کہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ان کے کچھ جملوں سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے صحابہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ایک بات ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ بڑے سے بڑے اعمال کرنے والا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنے والا ہو، بہت بڑا اللہ والا ہو یا اس سے گناہ صادر ہو جاتے ہو، کیسا بھی مسلمان ہو، لیکن نعوذ باللہ کبھی اس کے دل میں بات نہیں آ سکتی کہ میں صحابہ کی شان میں یا نبی کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمہ کہوں، کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہر انسان کے دل میں اللہ، اس کی رسول کی سچی محبت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی جان دے سکتا ہے لیکن ان کے خلاف سننا پسند نہیں کر سکتا، تو بولنا کیسے پسند کرے گا؟ تو اب طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں اور زبان سے کچھ الگ باتیں نکل جاتی ہیں، وہ بولنا وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو ذہن میں ہو، لیکن زبان سے پھسل جاتی ہے۔ تو اب غلطی ہو گئی تو اس کی تلافی یہ ہے کہ آدمی صحیح بات کر لے اور پھر معافی مانگ لے، جو کہ حضرت طارق صاحب نے کیا ہے کہ ان سے جو غلطی ہو گئی تھی عوام الناس کے سامنے آ گئی، تو انہوں نے اس غلطی کو سدھار بھی لیا اور اس کی معافی بھی مانگ لی۔ تو اب اس مسئلے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جب انسان سے غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لیا، تو معاف کرنے والے کو تو اللہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ کتنے سے بڑا گناہ ہو جائے تک کہ کفر کا گناہ ہو جائے آدمی سے، پھر آدمی توبہ کر کے استغفار کر کے اسلام کی طرف لوٹائے تو اللہ رب العزت سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت جی کی پہلی کی بھی چیزیں ہم دیکھیں، طارق صاحب کی، کہ کتنے بیانات ان کے الحمدللہ ایسے ہیں
جن سے لوگوں نے ہدایت پائی ہے، جن سے لوگوں کے مسائل صحیح ہو گئے ہیں، گھروں کے مسئلے صحیح ہو گئے ہیں، کتنے لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں، تو ایسے شخص سے بہت ناممکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں وہ جان بوجھ کر کہے جس سے قرآن، فرشتے، قرآن یا پھر صحابی یا پھر نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ جب عام لوگوں سے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کی شان میں یا صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، پھر تو یہ اللہ والے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، ہمیشہ دین کا کام کرتے ہیں، تو ان سے یہ بات کیسے صادر ہو سکتی ہے نا؟ اس لیے ہماری تو رائے یہ ہے کہ ان کے مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے، اور آخر میں جو ہے اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمارے تمام علماء کرام کا، علماء حق کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کے علوم سے ہمیشہ ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کرام کی اللہ نظر بد سے اور دوسرے تمام فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔